بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں ان دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے وقت فرمائی تھی۔ ہر دعا کے شروع میں ربنا کے الفاظ ہیں اور دعا کے آخر میں اللہ جل شانہ کی مبارک صفات، جیسے کل جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی اس کے شروع میں ربنا کے الفاظ اور دعا کے آخر میں انک انت السمیع العلیم۔ آج جو دعا تلاوت کی گئی اس کے شروع میں بھی ربنا کے مبارک الفاظ اور آخر میں انک انت التواب الرحیم، اللہ جل شانہ کی دو مبارک صفات۔ ایسا ایک تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا میں بار بار اللہ جل شانہ کو مخاطب کیا جائے اور پھر اللہ جل شانہ کی بڑائی، اللہ کی مبارک صفات، عظمت و شانوں کا ذکر کیا جائے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں ربنا کے ذریعے اپنی توجہ مرکوز کرے کہ میں کس سے مانگ رہا، اے میرے رب ربنا، اے میرے رب ربنا، اے میرے رب، یعنی اپنی پوری توجہ اس بات پر رکھے کہ میں اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پروردگار سے مانگ رہا۔ اور پھر دعا میں اللہ کی صفات کا تذکرہ، انک انت السمیع العلیم، انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کی صفات کا تذکرہ اس لیے کہ اللہ کی ذات پاک کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اے اللہ، آپ تو سننے والے ہیں، آپ تو جاننے والے ہیں، تواب الرحیم، آپ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں، آپ تو رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ کی صفات کا ذکر اس لیے کہ وہ صفات اس بندہ غریب کی طرف متوجہ ہیں۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام مانگا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اپنے لیے بھی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے بھی، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ مسلم کہتے ہیں فرمانبردار کو، تابع دار کو، بات ماننے والا، حکم بجا لانے والا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اپنے لیے یہ دعا اس لیے فرمائی، ایمان و اسلام کی دعا کا ہر کوئی محتاج ہے، اس لیے سب سے پہلے خود کو اس دعا میں رکھا۔ پھر ایمان و اسلام کے درجات ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں، چاہے کوئی پیغمبر ہی ہوں علیہ السلام، لیکن اللہ کے قرب کی، ایمان و اسلام کی کوئی حد اور انتہا تو ہے نہیں، اس لیے نبی بھی ہوں تو وہ اس دعا کے محتاج ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اپنے آپ کو مسلم کہہ کر اسلام کی دعا فرما کر مذہب اسلام کی قیامت کی صبح تک کے لیے حقانیت اور سچائی واضح فرمائی۔ یہودیت نہیں مانگ رہے، نصرانیت نہیں مانگ رہے، کسی اور مذہب کا نام نہیں لے رہے،
بلکہ آپ اللہ سے عرض گزار ہیں، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلم بنا دے، اپنی ماننے والا بنا دے۔ دعا کے دوسرے حصے میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، بعد میں آنے والی ساری نسل انسانی کے لیے دعا فرمائی، میں اور آپ بھی اس میں شامل۔ اے اللہ میری اولاد کو بھی امت مسلمہ بنا دے، ماننے والی امت، اللہ کی تابع دار، فرمانبردار، حکم بجا لانے والی امت۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی امت امت مسلمہ کہلائی۔ یہ امت حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی ان مبارک دعاؤں کا پھل ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہی یہ بھی دعا فرما دی، اے اللہ یہ آپ کا گھر تو تعمیر ہو رہا ہے، اب اس گھر کی آبادی کیسے ہوگی؟ یہاں پر حج کرنے والے کیسے حج فرمائیں گے؟ آپ حج کے مناسک کی تعلیم دے دیں، آپ ہمیں دکھا دیں، بتا دیں کہ یہاں آنے والے کیسے حج کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ ہر عمل کے بعد توبہ چاہیے، تاکہ اس عمل میں کوئی کوتاہی ہو گئی، آداب کی خلاف ورزی ہو گئی، کوئی ایسی کمی رہ گئی کہ وہ عمل قبول نہ ہو، تو اس کے لیے توبہ ہو جائے، ہر عمل کے بعد توبہ ہو جائے۔ اے اللہ میں بندہ گناہ گار، اگر کوئی میرے اس عمل میں کوتاہی سرزد ہو گئی تو آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں۔ حضرات انبیاء کرام چونکہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، وہ جب توبہ کرتے ہیں ایک تو امت کے لیے سبق ہوتا ہے، ہر عمل کے بعد میں پیغمبر ہو کر اللہ سے توبہ کر رہا ہوں تو تمہیں کتنی زیادہ توبہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ توبہ کا ایک معنی متوجہ ہونا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں، تب علینا، اے اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہماری طرف متوجہ ہوں، انکا انت التواب الرحیم، آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، متوجہ ہونے والے، رحم فرمانے والے۔ اللہ جل شانہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔